نہ بیٹی اپنی ماں کی بات سنے گی نہ ماں اپنی بیٹی کی بات سنے گی۔ روایات میں آتا ہے بیٹی اپنی ماں کے پاس جائے گی، امی جی ایک نیکی کم ہو گئی ہے، اگر آپ عطا کر دیں تو میں جنت میں چلی جاؤں گی۔ ماں بھی دینے سے انکار کر دے گی۔ ایسا دن کہ جب باپ اپنے بیٹے کو نیکیاں دینے سے انکار کرے گا اور بیٹا اپنے باپ کو نیکیاں دینے سے انکار کرے گا۔ اپنا اپنے کے کام نہ آئے گا، رشتہ دار کے کام نہ آئیں گے، دوست کے کام نہ آئیں گے۔ یہ 50,000 سال کا یہ دن ہوگا۔ آسمان سے سورج نیچے آ کر زمین کے قریب زمین پہ آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، حساب کتاب چل رہے ہوں گے، یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ جمع ہو کے اکٹھے ہو کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضور ہماری شفاعت کر دیجئے، اس دن سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت شیس کے پاس، حضرت لوط کے پاس، تمام نبیوں کے پاس، تمام رسولوں کے پاس آئیں گے، فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ لیکن جب لوگ اکٹھے ہو کے، جب لوگ جمع ہو کے میرے محبوب کے در پہ آئیں گے، میرے محبوب کے پاس آئیں گے، میرے محبوب نہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، بلکہ فرمائیں گے انا لہا، آؤ لوگوں، میں نے ہی تو تمہاری شفاعت کر دی، میں نے ہی تو شفاعت کر دی۔ نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان والا نبی، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ فرمایا انا اول شافع، جس نے تمہاری شفاعت کر دی سب سے پہلے میں ہوں۔ اور یہ شفاعت کبریٰ ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنی امت کی نہیں تمام لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ اور مجھے ایک اور حدیث پاک یہاں یاد آ گئی، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ ان اللہ خلق رحمتا یوم خلقها 100 رحمہ، رب کائنات نے جب رحمتوں کو پیدا کیا نا تو 100 رحمتیں بنائیں۔ کتنی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی رحمتیں پیدا فرمائیں؟ 100 رحمتیں پیدا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ امسک اللہ تعالی 99 رحمہ، میرے رب نے 99 رحمتیں قیامت کے لیے روک لی، 99 رحمتیں قیامت کے لیے روک لی ہیں۔ ارسل اللہ تعالی الی الدنیا رحمتا واحدہ، رب کائنات نے جو رحمت دنیا میں بھیجی ہے نا وہ فقط ایک رحمت بھیجی ہے، فارسل لفظ ارسل اللہ تعالی الی الدنیا رحمتا واحدہ، کہ دنیا میں صرف ایک رحمت آئی ہے۔ یار یہ سارے جو ظہور رحمتوں کے نظر آئے ہیں نا یہ میرے محبوب کی ایک رحمت کا ظہور ہے۔ میرے آقا قیامت کے دن 99 رحمتوں کے ساتھ ظہور فرمائیں گے، رحمتوں کے ساتھ۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے محبوب جو آئے دنیا میں رحمت بن کر، یہ ایک رحمت کا ظہور ہے جو کائنات کے ذرے ذرے پہ تمہیں اور ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ صرف ایک رحمت کا ظہور ہے جو لوگوں سے برداشت نہیں ہے۔ قیامت کے دن میرے محبوب 99 رحمتوں کے ظہور کے ساتھ آئیں گے جس میں شفاعت کبریٰ بھی ہے۔ اور میرے محبوب نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا سجدے میں ہوں گے، میرا رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد قل تسمع، محبوب سر اٹھائیے، سر سجدے سے اٹھائیے۔ میں اور آپ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہم اپنے اعمال کے سبب جنت میں کہاں جا سکتے ہیں؟ کیا جا سکتے ہیں؟ اخلاص کی کمی ہو گئی، ریاکاری بڑھ گئی، ہمیں کسی کا سہارا ہے، ہمیں کسی کا آسرا ہے، ہمارے پیچھے کسی کی سپورٹ ہے، ہمیں قیامت کے دن کسی کا انتظار ہے۔ فرمایا کہ میں سجدے میں ہوں گا، اللہ رب العزت محبت بری آواز میں ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے پیارے سر اٹھائیے، قل تسمع، محبوب جو بولنا ہے بولیے، جو عرض کرنی ہے کیجیے، جو کہنا ہے کہیے، تسمع، آپ کی بات کو سنا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ میرے محبوب سر اٹھائیں گے، عرض کریں گے مالک میری امت کے کچھ لوگ جہنم میں ہیں، نکال کے جنت میں داخل فرما دینا۔ یہ محبتیں دیکھ، یہ پیار دیکھ، یہ حضور کی شفاعت دیکھ۔ میرا رب فرمائے گا اچھا پھر ایسا ہے محبوب جس کے سینے میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہے نا، فاذهب تو آپ ہی جائیے، اخرج من النار ادخل الى الجنہ، وہاں سے نکالیے جہنم سے اور ان کو جنت میں داخل کر دیجیے۔
توجہ فرمائیں، ایک ہوتا ہے داخل ہونا، ایک ہوتا ہے داخل کرنا. فرمایا ادخل الی الجنہ، محبوب آپ نکالیے، آپ داخل کیجیے. سمجھیے گا بات، آپ نکالیے. لوگ کہتے ہیں با اختیار نہیں، میرے محبوب نے اختیار دیا ہے. محبوب آپ نکالیے، آپ داخل کیجیے. میرے محبوب جائیں گے، نکالیں گے، داخل کریں گے، پھر سجدے میں. میرے رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد قل تسمع، محبوب سر اٹھائیے، جو بولنا ہے بولیے، جو عرض کرنی ہے کیجیے، جو کہنا ہے کہیے. آپ کی بات کو سنا جائے گا، قبول کیا جائے گا. میں اس لیے جلدی کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ حدیثیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں میرے لیے، ایک حدیث پاک میں نے حضور کی پڑھی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نذر اللہ عمرہ سامع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه. فرمایا کہ اللہ رب العزت تر و تازہ رکھے. میرے محبوب نے دعا دی ہے. حضور کی دعا کے الفاظ کے لیے صحابہ کرام ترستے تھے. حضور دعا دے دیں میرے لیے، دعا کر دیں. حضور دعا دیتے ہیں تو یہ بال مبارک سفید نہیں ہوتے، بندہ جوان کا جوان رہتا ہے. حضور جو دعا کر دے قبول ہوتی ہے. حضور جو دعا فرما دے رب قبول کرتا ہے. ہاتھ اٹھا دے تو ڈوبے سورج پلٹ آتا ہے. آپ اشارے کر دیں تو بے چاند بھی سینے کو چیر کے گواہیاں دیتا ہے. حضور کے الفاظ کبھی رد نہیں ہوتے. تو جس کے لیے میرے آقا نے دعا دی ہے یار، تو زندگی سنور گئی، اس کی آخرت سنور گئی. میرے محبوب نے دعا دی، فرمایا نذر اللہ عمرہ سامع منا حدیثا. رب اس کو تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے. کس کو؟ میں جو ہماری حدیث کو سنے، جس نے ہماری حدیث کو سنا اسے یاد کیا اور دوسروں تک پہنچا دیا. فرمایا رب اسے تر و تازہ رکھے. جب سے میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے نا، مجھے بڑا پیار ہو گیا. پہلے بھی محبت تھی، محبت بڑھ گئی حدیثوں سے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بیان میں زیادہ سے زیادہ عربی کے اندر حدیثیں پڑھ کے سناؤں. کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، ہم اپنے سٹیجوں کو بیچے نہیں، اپنے سٹیجوں کے ہم سودے نہ کریں. عوام کو خوش کرنے کے لیے یہاں کی بات وہاں کی بات کرنے کے بجائے جس کا ممبر ہے نا اس کی باتیں ہونی چاہیے. یہ ممبر رسول ہے، میرے رسول کی باتیں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے یہاں. تو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوں گے. میرا رب فرمائے گا اے محبوب سر کو اٹھائیے، جو بولنا ہے بولیے. اب کیا ہوا؟ میرے محبوب سر اٹھائیں گے، عرض کریں گے مالک جس کے سینے میں ایک ذرے کے برابر ایمان تھا میں نے نکالا ہے، جنت میں داخل کر دیا ہے. اے میرا مالک اب وہ بھی ہیں ابھی جن کے دل میں سینے میں ایک ذرے سے بھی کم ایمان ہے، ان کا کیا ہوگا؟ میرا رب فرمائے گا اچھا پھر ایسا ہے جس کے دل میں آدھے ذرے کے برابر ایمان ہے نا فذهب، آپ جائیے اخرج من النار ادخل الى الجنہ، آپ جائیے جہنم سے نکالیے جنت میں داخل کیجئے. میرے محبوب جائیں گے جن کے سینے میں آدھے ذرے کے برابر ایمان ہوگا انہیں نکالیں گے جنت میں داخل کریں گے. پھر سجدے میں میرا رب فرمائے گا اے محبوب سر اٹھائیے، جو بولنا ہے بولیے، جو کہنا ہے کہیے. میرے محبوب پھر سر اٹھائیں گے، عرض کریں گے مالک جن کے سینے میں ایک ذرے کے برابر ایمان تھا میں نے جہنم سے نکالا جنت میں داخل کر دیا. جن کے سینے میں آدھے ذرے کے برابر ایمان تھا اسے بھی جہنم سے نکالا جنت میں داخل کر دیا. اے محبوب کچھ میرے امتی وہ بھی تو ہے نا جن کے سینے میں نہ ایک ذرے کے برابر ایمان ہے نہ آدھے ذرے کے برابر ایمان ہے بلکہ اس سے بھی کم ایمان ہے. ان کا کیا ہوگا؟ اے میرا مالک وہ ابھی وہ تو ہے نا. میرا رب فرمائے گا اے محبوب من کان لہو ادنا 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 مثقال ذرۃ من الایمان، اے محبوب اب آپ جائیے جس کے سینے میں تھوڑا سا، اس سے بھی تھوڑا، اس سے بھی تھوڑا، اس سے بھی تھوڑا، تھوڑا سا بھی ایمان ہے. محبوب آپ جائیے اخرج من النار، محبوب آپ نکالیے ادخل الی الجنہ، اے محبوب آپ ہی جنت میں داخل کر دیجئے. اب میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میرا رب اگر حکم فرماتا تو فرشتے نکالتے، فرشتے داخل کرتے. میرے محبوب نہ جاتے نکلوانے، نہ جاتے داخل کرنے. میرے محبوب یہاں پر رہتے، فرشتے نکالتے، فرشتے داخل کرتے. آخر وجہ کیا ہے؟ میرے رب نے اپنے محبوب کو حکم دیا محبوب آپ جائیں، آپ نکالیں، آپ داخل کریں. پھر محبت کی آواز آئی کہ اگر میرا رب فرشتوں کو حکم دے دیتا، میرے محبوب نہ جاتے، توجہ ساری میری طرف رکھو، اگر میرے محبوب نہ جاتے، میرے محبوب نہ نکلوانے جاتے، نہ میرے محبوب داخل کرنے جاتے، کسی کے دل میں، کسی کے سینے میں، کسی کے ذہن میں، کسی کے فہم میں، کسی کے ادراک میں، کسی کی سوچ میں یہ بات آ سکتی تھی، یہ بات تصور میں آ سکتی تھی کہ ہماری نمازوں نے جنت میں داخل کیا.
نہیں سمجھے؟ ہمارے سجدوں نے، ہماری رکوع نے، ہماری تسبیح نے، ہماری تحلیل نے، ہماری تکبیر نے، ہمارے لمبے لمبے عبادتوں نے، ہماری ریاضتوں نے، ہمارے قیام نے، ہمارے صیام نے، ہماری تہجد نے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہانے نے ہمیں جنت میں داخل کیا ہوگا۔ میرے محبوب کو میرے رب نے فرمایا اے محبوب آپ جائیے، آپ نکالیے، آپ داخل کیجئے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے اعمال نے ہمیں جہنم میں داخل کیا تھا، کہ محبوب کی رحمت ہے ہمیں جنت میں داخل کیا۔ سبحان اللہ۔ کسی کو احسان کا پتہ تو چلے نا، کسی کو پتہ تو چلے نا کس کے منہ سے جنت میں گئے، کسی کو پتہ تو چلے نا جن کو دنیا میں شان سمجھ نہیں آئی آج انہیں بھی تو سمجھ آئے۔ بات سمجھے نا میں کیا کہتا ہوں، آج انہیں بھی تو سمجھ آئے۔ میں انا اول شافع و اول مشفع، یوم القیامہ صرف شفاعت کروں گا نہیں، سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہوں، میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ سچی احادیث طیبہ سے اپنے قلوب کو منور فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ، میرے محبوب نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حمد کا جھنڈا نہ حضرت آدم کے ہاتھ میں ہوگا، نہ حضرت نوح کے ہاتھ میں ہوگا، نہ حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں ہوگا، نہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، نہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، انا جس کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا وہ کوئی اور رسول یا نبی نہیں ہوگا۔ فرمایا حمد کا جھنڈا تمہارے نبی محمد رسول اللہ کے شان حضور کی زبان سے سماعت کر۔ آج تک مفتیوں کی زبان سے، شیخ الحدیث کی زبان سے، شیخ التفسیر کی زبان سے، بڑے بڑے علماء کی زبان سے سنا، جو حضور کے الفاظ میں لذت ہے نا یار، وہ کہیں اور مٹھاس نہیں ملتی ہے۔ 1400 سال پہلے وہ الفاظ جو حضور نے ادا فرمائے ہیں آج بھی تر و تازگی نظر آتی ہے۔ پھر میں میرے ہاتھ میں ہوگا، اگلی بات سن کے اپنے نبی کی شان سینے میں ٹھنڈک پہنچے گی۔ پھر میں تحتہ آدم و فمن دونہ، اس جھنڈے کے نیچے حضرت آدم بھی ہوں گے، حضرت آدم کے علاوہ تمام نبی، تمام رسول، صدیقین، شہداء، تمام صحابہ، صالحین، علماء، مفتیان، ساری کائنات، ساری مخلوق پھر میں اس جھنڈے کے نیچے ہوگی، اور وہ حمد کا جھنڈا میں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ شان ہے میرے نبی کی۔ کوئی پڑھے تو صحیح ہے، سمجھے بات سمجھداری کی، بات عقل کی، بات شعور کی، بات نظر کی، بات غور و فکر کی، عشق کی نظر سے پڑھے نا۔ مجھے یہاں ایک بات یاد ہے، امام رومی نے ایک واقعہ لکھا، امام رومی نے واقعہ لکھا۔ امام رومی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے لیلا کو اپنے دربار میں بلایا اور اس کو کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک شہزادے کو تیرے تشخص مٹا دیا، اس کے نام مٹا دیا، قیس نام تھا، مجنو مشہور ہو گیا، وجہ کیا ہے، تیرا حسن کتنا ہے؟ جب دیکھا نہ کہا تو نے کیا جادو کیا ہے، تجھ سے تو میری لونڈیاں زیادہ خوبصورت ہے، تیرے حسن میں اتنی کچھ چاشنی ہے تو نہیں، اتنی خوبصورت ہے تو نہیں۔ اس نے ایک ہی جواب میں اتنے بڑے سوال کا جواب دیا، ایک ہی جملے میں کہا تیری آنکھ کوئی مجنو والی آنکھ ہے، تجھے نظر آئے اس میں۔ اب امام رومی ہمارے بزرگ اس طرح کے واقعات بیان کر کے نتیجہ دیتے ہیں، یا واقعات کو ختم نہیں کر دیتے، اس طرح کے واقعات بھی بیان کر کے آگے نتیجہ دیتے ہیں۔ کہتے لوگوں اگر لیلا کے حسن کو دیکھنا ہو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور اگر حسن مصطفیٰ کو دیکھنا ہو ابو بکر کی آنکھ چاہیے، ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ کسی کو کیا نظر آئے؟ یہاں بھی بخاری پڑھائی جاتی ہے، مسلم پڑھائی جاتی ہے، ترمذی پڑھائی جاتی ہے، سیاستہ حدیثوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مگر حضور کی عزت والی، حضور کی ناموس والی، حضور کی شان والی حدیثیں پتہ نہیں کیسے ہضم کی جاتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، کا جواب تو دینا۔ جب حضور کی شان اور حضور کے رتبے تک کوئی نبی اور رسول نہیں پہنچ سکا، اور یہ لے کے پھر رہے کہ ہم ان کی مثل اور وہ ہماری مثل، اور ایک ہی آیت کریمہ کو بار بار تمہاری مثل میں ہوں، تمہاری انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل ہوں، لے کے پھر اور یہ حدیث پاک جو یہ آیت کریمہ جو محکم نہیں ہے، اس کو لے کے جو ہے وہ
بیان کر رہے ہیں. تو میرے بھائی یقیناً بات یہی ہے کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحت آدم فمن. اگلی بات سن کے سینے میں ٹھنڈک پہنچے گی. جس وقت میں نے یہ حدیث پاک استاد محترم سے پڑھی، مولانا خلیل صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میں بار بار پڑھ کے ان کو اصال کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا کروڑ نزول فرمائے. 118 تعداد تھی دورہ حدیث شریف میں. اکثر طلبہ کی آنکھوں میں اشک تھے اور رو رہے تھے حضور کی شان سن کر. فرمایا کہ میں ہوں گا انا اول من یحرک حلق الجنہ. قیامت کا دن جنت کا دروازہ لاک اور بند ہوگا. تمام نبی اور رسول سوچ رہے ہوں گے کون دستک دے، کون کھٹکھٹائے جنت کے دروازے کو، کون بجائے، کیونکہ یہ جنت کا دروازہ ہے. آج اگر 4 شاگرد استاد کے دروازے پہ جائیں نا تو ڈر لگتا ہے، خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں. ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار تو بجا استاد صاحب کے کھٹکھٹا، کہتے ہیں یار نہیں میں تو تیسرا چوتھا پانچواں. کھٹکھٹاتا کون ہے؟ میرا یہ تجربہ ہے جو استاد کا لاڈلا اور استاد کا پیارا ہوتا ہے. یہی ہے نا، جو استاد کا لاڈلا ہوتا ہے، جو پیارا ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، وہ دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، دروازے کو بجاتا ہے، دستک دیتا ہے. قیامت کا دن ہوگا. اب یہ بات ذہن میں رکھ کے سننا ہے آپ نے. قیامت کا دن ہوگا، جنت کا دروازہ بند ہوگا. تمام نبی اور رسول سوچتے ہیں کھٹکھٹائے کون. جنت کا دروازہ ہے. یہ کسی سیاستدان کے گھر کا دروازہ نہیں ہے، یہ کسی ذمہ دار کے گھر کا دروازہ نہیں ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے. ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں کون کھٹکھٹائے اور کون بجائے. میرے محبوب نے فرمایا لوگوں انا اول من یحرک حلق الجنہ. جس نے آگے بڑھ کر جنت کے دروازے پہ دستک دینی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، میں مصطفیٰ کی ذات ہے. پیارا کھٹکھٹاتا ہے. میرے محبوب آگے بڑھیں گے اور جنت کے دروازے پہ دستک دیں گے. رب کھولے گا یفتح اللہ لی. میں کہ رب کھولے گا دروازہ، لیکن کان کھول کے سنو، لی کھولے گا میرے لیے. بات کو سمجھیے گا. میرے پاس اس پر کلام کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. پھر میں پھر میں رب کھولے گا جنت کا دروازہ میرے لیے. کیا تو پھر پتا چلا جو حضور کا ہوگا جنت میں وہی جائے گا. میرے لیے کھولے گا. پتا چلا حضور کے صدقے جنت میں بھی داخل ہونا تو ہم نے حضور کے صدقے ہونا ہے، کیونکہ جنت کا دروازہ کھلا محبوب کے لیے اور حضور کے صدقے سے ہم جنت میں داخل ہو رہے ہیں. میرے لیے رب جنت کا دروازہ کھولا. ماشاءاللہ. درود پاک. اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک کے آخری الفاظ فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ تعالی ولا فخر. اب یہ ہم نے عقیدہ بنانا ہے. توجہ فرمائیں. اس پر ہمیں موت آئے، ہماری زندگی کا اختتام اسی عقیدے پر ہو. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنا میں اکرم الاولین والآخرین علی اللہ تعالی، رب کے حضور سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ اکرام والا، سب سے زیادہ رتبے والا. فرمایا نہ مجھ سے پہلے کوئی آیا نہ قیامت تک کوئی آ سکتا. سبحان اللہ. کیا بیان کریں گے؟ ایک طرف آیت کریمہ ہے اور میرا رب فرماتے قل محبوب کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر، انما انا بشر مثلکم. اور دوسری طرف جو ہے وہ میرے محبوب خود فرماتے ہیں انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ تعالی ولا فخر. ایک طرف خود فرماتے ہیں کہ میں تم جیسا، ایک طرف دوسری طرف خود فرماتے ہیں نہ مجھ جیسا پہلے کوئی آیا نہ میرے بعد کوئی آ سکتا ہے. ادھر خود فرماتے ہیں میں تمہاری طرح ہوں، اور ایک جگہ پہ خود فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون میری طرح ہے. کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے تم میں سے میری طرح؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے رہیں تو ختم ہونے کا نام نہیں. ایک حدیث پاک اور بیان اختتام کی طرف. ہم جو یہ محافل کا انعقاد کرتے ہیں، محفلیں سے جاتے ہیں،
تقاریر کرواتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کریمہ پڑھواتے ہیں، حضور کی شان بیان کراتے ہیں، ذہن میں خیال آتا ہے، سوچ آتی ہے کہ کیا صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ بڑی ابھی وہ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے سوالات چل رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنی بات میلاد آیا کہ انہوں نے منایا۔ میلاد نام کیا ہے سمجھا ہی کسی نے نہیں ہے۔ میلاد نام ہی حضور کی تعریف کرنے کا ہے، میلاد نام ہی حضور کی شان بیان کرنے کا، میلاد نام ہی حضور سے محبتوں کے اظہار کا ہے۔ اور یہی ہم سے بڑھ کے تو صحابہ نے منایا، اور ہم نے جو سیکھا ہے وہ صحابہ سے سیکھا ہے۔ کبھی حضرت ابوبکر صدیق کہتے کل قمر لیلۃ البدر لمرا مثلا لمرا قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ کبھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے فلما نظرت الی وجهه الی انواره وضعت کفی علی عینی خوفا من ذهاب بصری۔ میلاد ہے کیا؟ کسی نے آج تک سمجھا محبوب کی تعریف کرنے کا نام میلاد ہے؟ سیرت سورت محبوب کے فضائل بیان کریں، یہی میلاد ہے۔ ہم سے تو کوئی پوچھے نا میلاد کیا ہے؟ یہی میلاد ہے۔ حضور کی جو محافل سجاتے ہیں، حضور کی شان بیان کی جیسے صحابہ نے بیان کی، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی مثل وہ ہماری مثل، اور ادھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا حضور کیا ہے؟ کہ لوگوں کل قمر لیلۃ البدر، محبوب کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہے، 14ویں رات کے چاند کی مثل ہے۔ کل قمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چمکنے والے چاند کی طرح چہرہ۔ لیکن پھر اپنے آپ کو سنبھالا کہا لم ارا مثلا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ کہا ابو ہریرہ کیا بات کر دی؟ چاند سے تشبیہ ہی دینا ہی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے، کیا تشبیہ دے دی؟ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ ابو ہریرہ کا عقیدہ ہے کہ نہ حضور جیسا پہلے کوئی